اس کہانی کے رائٹر ہیں ادیب خان۔ یہ تقریباً 20 سال پہلے کی ایک سچی کہانی ہے جب میں پی ٹی سی ایل میں ملازم تھا۔ ان دنوں میں اکثر یا تو میری شام کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی یا پھر نائٹ ڈیوٹی میں جاتا تھا۔ تو دوستو کہانی کچھ یوں ہے کہ میں ٹیلی فون ایکسچینج سے رات 12 بجے تک کی ڈیوٹی سے آف ہونے کے بعد وہاں پولیس پکٹ پر موجود اہلکاروں اللہ دتا اجمل خان اور اسحاق کے ساتھ لوڈو کھیلنے بیٹھ گیا۔ کھیل میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا، جب گھڑی دیکھی تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ خیر میں نے اپنی ٹارچ اور موبائل فون اٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ ٹیلی فون ایکسچینج سے پھاٹک کی طرف جاتے ہوئے جب ہائی اسکول کا گیٹ کراس کرتے وقت بائیں جانب سیٹھ اکبر راجپوت کی بلڈنگ آتی تھی جس میں آج کل ایئر فاؤنڈیشن اسکول بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں نے بلڈنگ کراس کی تو بائیں طرف ریلوے کی خالی جگہ پر جھاڑیوں کے درمیان مجھے زمین کے ساتھ چپکی ہوئی سرخ رنگ کی بلب نما 2 تیز روشنیاں نظر آئیں جن کا درمیانی فاصلہ تقریباً ½ فٹ تھا۔ میں وہیں رک گیا اور ٹارچ کی روشنی میں ان روشنیوں کو دیکھنے لگ گیا اور سوچا کہ آدھی رات کے وقت اس ویران جگہ پر ان روشنیوں کا کیا کام ہو سکتا ہے۔ شاید اسکول میں موجود سرونٹ کوارٹرز کے کونے پہ جلتے ہوئے بلب کی روشنی زمین پر پڑے کسی شیشے کے ٹکڑے سے ریفلیکٹ ہو کر آ رہی ہو۔ جب میں کچھ خاص سمجھ نہ پایا تو میں اس منظر کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا اور جب میں موڑ پر موجود نیم کے درخت اور اسکول کے چھوٹے گیٹ کے سامنے پہنچا تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی مجھے پکار کر کہہ رہا ہو، پیچھے دیکھو میں ادھر ہوں۔ میں وہیں رک گیا اور گھوم کر پیچھے طرف مڑ کر دیکھا تو ناقابل یقین منظر پیش آیا۔ وہی 2 تیز روشنیاں جو میدان کی جھاڑیوں کے پاس نظر آئی تھیں وہ مجھ سے تقریباً 50 فٹ کے فاصلے پر سڑک کے درمیان زمین کے ساتھ چپکی ہوئی۔ یہ منظر دیکھتے ہی مجھے اپنے جسم میں خوف کی سی ایک لہر محسوس ہوئی۔ میں یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی کتا، بلی یا کوئی اور جانور ہے جس کی آنکھیں ٹارچ کی روشنی میں چمک رہی ہیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ نہ تو کسی جانور کا سر، نہ جسم اور نہ ہی ٹانگیں نظر آ رہی تھی۔ میں ٹارچ کی روشنی میں مسلسل اسے دیکھ رہا تھا مگر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ روشنی کس چیز کی ہو سکتی ہے۔ اسی دوران مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ روشنی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ جسم میں مزید کپ کپی سی محسوس ہوئی۔ ایک عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جیسے جیسے وہ روشنی میری طرف بڑھ رہی تھی ویسے ویسے میرے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ جب میرا اور روشنی کا فاصلہ تقریباً 10 فٹ رہ گیا تو میری ٹارچ کی روشنی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تب مجھے کچھ مزید خوف سا محسوس ہوا۔ آدھی رات 2 بجے کا وقت، ویران راستہ، نہ کوئی مسافر نہ گاڑی، صرف میں تھا اور وہ روشنی۔ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ پاؤں ایسے جیسے کسی نے جکڑ رکھے ہوں۔ ساکت کھڑا میں اس روشنی کو گھور رہا تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ آنکھ نما روشنی مجھے گھور رہی تھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میرے شہر کے وہ لوگ جو اس راستے پر آتے جاتے رہتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ کسی وقت ہائی اسکول والے موڑ کے پاس اسکول کا جو چھوٹا گیٹ ہے اس کے ساتھ ہی آنکھ کا ایک بڑا سا درخت ہوا کرتا تھا جس کے نیچے ایک سفید رنگ کے کتے نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ شروع میں وہ کتا میری آفس سے واپسی پر بھونکتا تھا مگر پھر اس نے بھونکنا بند کر دیا۔ اب یہ ہوا کہ جب وہ روشنی میرے سامنے آ کر رک گئی تو اسی وقت آگ کے درخت کے پاس بیٹھے ہوئے اس کتے نے زوردار آواز سے بھونکتے ہوئے اس پر چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی کتا اس روشنی پر لپکا اسی وقت وہ میری نظروں سے غائب ہو چکی تھی مگر کتا جھاڑیوں کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کا پیچھا کر رہا ہو۔ آخر وہ ایک جگہ جا کر رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں وہاں کھڑا کچھ دیر یہ منظر دیکھتا رہا اور پھر اپنے راستے کی طرف چل پڑا۔ موڑ سے 70-80 فٹ دور سے ایک راستہ گراؤنڈ کی طرف اترتا تھا۔ جب میں اس راستے کے سامنے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کتا سیٹھ اکبر والی بلڈنگ کے گراؤنڈ کی طرف والے کونے پر موجود آسمان کی طرف منہ کر کے عجیب سی خوفناک آوازیں نکال رہا تھا۔ میں کچھ دیر یہ منظر دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس واقعے کے کئی ماہ بعد جب بھی رات کے وقت میرا اس جگہ سے گزر ہوا میں نے کھڑے ہو کر ٹارچ کی روشنی میں آس پاس کا جائزہ لیا مگر دوبارہ وہ روشنی کبھی نظر نہ آئی۔